السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کے متعلق میں نے بڑی پروگرامز بھی کیے، ویڈیوز بھی کیے، کالمز بھی لکھے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں خواہ پتہ نہیں خلاف ہوں ان کے، لیکن میں خلاف نہیں ہوں. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جتنی سویئر ہیومن رائٹ وائلیشن انڈیا میں ہوتی ہے، جتنی سویئر یعنی خواتین کے خلاف وائلیشنز وہاں پہ ہوتی ہیں، شاید دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. بلکہ انڈیا کا کیپٹل ہے دہلی، اور دہلی کو پچھلے 3 سال سے دنیا مان رہی ہے کہ وہ ورلڈ کا ریپ کیپٹل ہے، جہاں سب سے زیادہ خواتین کی اس اغوا اور عصمت دری کے واقعات ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ غیر ملکی خواتین، جو ان کو کئی ممالک نے تو اپنی خواتین کو دہلی کے اندر اکیلے ٹریول کرنے سے منع کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی کے اندر جو پہلے سوشل وائرسز ہیں نا، وہ بھی ایسے ہیں کہ آپ کو اس سے ان کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ستی کی ایک رسم و رواج تھی، کہا تو جاتا ہے کہ اب وہ نہیں ہے، لیکن وہ ہندو کمیونٹی کے اندر ستی جو ہے اس کو مسٹ سمجھا جاتا ہے. اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے ان ہندوؤں سے، میں نے خود بات کی ہے کچھ سے، وہ کہتے ہیں ہم ستی کرتے نہیں ہیں کیونکہ قوانین اب ایسے آ گئے ہیں اور یہ ہم پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، لیکن شاید اس کا ہمیں کہیں نہ کہیں خمیازہ جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے. وہ ایک گلٹ میں مبتلا ہوتے ہیں. اب دیکھیں سب سے زیادہ جو ہے بھارت جو ہے وہ کرمنل ہے ایک بات پہ کہ جو فیٹس ہے، فیمیل فیٹس کو سب سے زیادہ ابورٹ کرنے کا جو کاروبار ہے وہ انڈیا کے اندر ہے. اور انڈیا میں اب بہت سی ایسی ریاستیں ہیں کہ جہاں پہ مردوں کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے اور عورتوں کی ان سے آدھی رہ گئی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ وہاں پہ فیٹل ابورشن ہو رہا ہے. اب دنیا میں کہنے کو تو بہت سی چیزیں کرائے پہ ملتی ہیں، مکانات، گاڑیاں وغیرہ، اور کچھ ملکوں میں تو سروگیٹ بچوں کا بھی رواج ہے، کیونکہ جن کے نہیں ہو سکتے بہرحال انہوں نے کرنا ہے. لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی ڈیکیڈنٹ سوسائٹی میں جو ہے بیویاں بھی کرائے پہ ملتی ہیں. اور یہ میں کسی پروپیگنڈا کے تحت نہیں کہہ رہا، آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ گوگل پہ جائیں اور آپ مدھیہ پردیش کے اوپر ٹائپ کریں ہاؤ ٹو رینٹ اے وائف ان مدھیہ پردیش، اور آپ کو ساری ڈیٹیلز اس کی مل جائیں گی. کہ آپ انڈیا میں خیر ہونے والا عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہے، یعنی مسلمان عورتوں کو چھوڑ دیں، مسیحی عورتوں کو چھوڑ دیں، سکھ اور جین اور دوسری خواتین کو مذاہب کو چھوڑ دیں، وہاں تو فورسڈ ہے نا وہ. لیکن آج جو ہندو بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ایک ریکارڈ ہے. اب اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت شادی کے بعد ایک خوبصورت زندگی کے خواب سجاتے ہوئے شوہر کے گھر جائے اور اس کا شوہر اسے کرائے پہ کسی دوسرے شخص کے حوالے کر دے. بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں میں، اب میں آپ کو ایک گاؤں کی اگزامپل دے رہا ہوں لیکن یہ پوری ریاست میں ہو رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ کئی اور ریاستیں ہیں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے. وہاں پہ کیا ہے کہ امیر اور اونچی ذات کے لوگ جو ہیں وہ عورتیں بطور بیوی کرائے پہ لے لیتے ہیں، چاہے وہ 1 مہینے کے لیے ہو یا 1 سال کے لیے. یہ ان کے کانٹریکٹ پہ منحصر ہے. اس کے لیے آفیشلی وہ کیا کرتے ہیں کہ 10 روپے کا ایک سٹیمپ پیپر ہے، اس پہ معاہدہ لکھا جاتا ہے، اس پہ سائن ہوتے ہیں، انگوٹھے لگتے ہیں، اور جس عورت کو کرائے پہ رکھنے کی شرط طے کی جاتی ہے اور معاہدے کی مدت مکمل ہونے کے بعد وہ خاتون ایک بار پھر کرائے کے لیے دستیاب ہوتی ہے. اب گجرات جو انڈیا کا شہر ہے، وہاں پہ اس طرح کے تو آئے روز واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، پولیس رپورٹس بھی ہو رہی ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ انتہائی کم قیمت پہ لڑکیوں کو مالدار لوگوں کے ساتھ وہ برائڈ، میل آرڈر برائڈ جو ہے وہ پہلے تھائی لینڈ سے شروع ہوا تھا، لیکن اب ہندوستان میں اس نے بہت زور پکڑ لیا. خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ سے بہت لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ، اور وہ جو ہے نا برائڈز چوز کرتے ہیں، لے آتے ہیں، اور پھر 6 مہینے کے بعد ان کو طلاق دے کے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، اس کا ایک بہت بہتر حل جو ہے، سولوشن جو کسی اور وجہ سے جاپان میں ہے. اب جاپان میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ رشتہ دار یا فیملی آپ رینٹ کر سکتے ہیں. اب جاپان میں اس کی وجہ یہ ہے کہ لونلینس جو ہے یا تنہائی جو ہے وہ ایک مرض بن گیا ہے، اور لوگ بہت زیادہ ڈپریشن موڈ میں جانا شروع ہو گئے ہیں. اور لوگ اپنی تنہائی دور کرنے کی خاطر کئی باری اداکاروں کی خدمت بھی حاصل کرتے ہیں، اور یہ اداکار ان کے من پسند رشتہ دار کے طور پہ ایکٹ کرتے ان کو سائیکولوجیکل جو ہے ان کو سکون پہنچاتے ہیں. مثلا جاپان میں میں نے ایسے کیسز پڑھے
اور کہ ایک عورت بندہ ہے, اس کی والدہ فوت ہو گئی, اس کی وائف فوت ہو گئی سوری, تو اس نے جو اپلائی کیا اس کمپنی, وہاں پہ کمپنیز ہیں جو یہ رینٹلز پرووائڈ کرتے ہیں, رینٹلز پہ لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا جی آپ کی وائف کی ہائٹ کیا تھی, ویٹ کتنا تھا, بال کیسے تھے, وہ کیا باتیں کرتی تھی, کیا جملے بولتی تھی, کھانے پہ ان کو کیا پسند تھا. اب اس نے وہی کہا. تو اب ہوا کیا, اسی طرح کا ایک ایکٹر جو ہے یا خاتون ایکٹر جو ہے وہ اس کی بیوی بن کے اس کے گھر پہ آنا جانا انہوں نے شروع کر دیا, رہنا شروع کر دیا, اور وہ وہی باتیں کرتی تھی, اسی طرح سے ڈانٹنا, اسی طرح سے روک ٹوک کرنا جس طرح اس کی آنجہانی بیوی جو ہے وہ کرتی تھی. ان کے اور کوئی تعلقات نہیں تھے, لیکن وہ یہ ایک سوشل جو تھا وہ اپنی وائف کو بہت مس کرتا تھا. اور اسی طرح اب وہاں پہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, ماں باپ, انکل آنٹی, کوئی اس طرح سے آپ وہ رینٹ کر سکتے ہیں. جو لوگ اکیلا محسوس کرتے ہیں وہ ضرورت کے تحت دیگر رشتہ دار جو ہے نا وہ کرائے پہ حاصل کر لیتے ہیں, جو اپنی زندگی میں ان رشتوں کو اور ان کی اہمیت کو مس کر رہے ہیں. جو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ ان کو اصلی رشتہ داروں سے زیادہ اپنائیت دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ کبھی ان سے ناراض نہیں ہوتے, کبھی ان سے خفا نہیں ہوتے, کسی بات پہ اعتراض نہیں ہوتا ان کو. اب یہ کرائے کے اداکار جو ہے مختلف کمپنیز کے ساتھ اٹیچڈ ہو گئے, انہیں کلائنٹس کے پاس یہ کمپنیز بھیجتی ہیں. جیسے ہم یہاں پہ امپلائمنٹ کمپنی ہے, ہم کمپنی کو فون کرتے ہیں کہ جی کک چاہیے, ڈرائیور چاہیے, گارڈ چاہیے, میڈ چاہیے, تو کمپنی ہم سے ریکوائرمنٹس پوچھتی ہے کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں جی, کک کیسا چاہیے, اور اس کی یہ پے ہوگی اس کو, اور وہ پھر آ جاتا ہے. اور ہاف اس کی پرائس جو ہے ایک تنخواہ یا آدھی تنخواہ جو ہے وہ کمپنی کو مل جاتی ہے, یعنی امپلائر کی طرف سے, اور آدھی تنخواہ اس کو امپلائی بھی دیتا ہے. تو یہ ان کی ایک انکم ہے. ایسی دو کمپنیز فیملی رومانس اور ہاگیا ماشی تائی کے نام سے قائم ہے, اور یہ کرائے کے اداکار شادیوں, مذہبی تقریبات, نوکری کے لیے, کامیڈی کے مقابلے اور موسیقی کی البمز کے اجرا جیسی تقریب میں شرکا بن کے شامل ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کوئی شادی کرے اپنے بچے کی اور اپنے اداکاروں کو رینٹ کرنا ہے, تو جی وہ اداکار پیسے لے کے رینٹ پہ آ جاتے ہیں, اور وہاں پھر پرفارمنس کرانی ہے تو اس کے الگ چارج ہے. یہ انڈینز بھی کرتے ہیں. آپ کے جتنے بڑے بڑے انڈینز ہیں, چاہے وہ شاہ رخ خان ہو, سلمان خان ہو, عامر خان ہو, یہ ایکٹریسز ان کی جو ہیں, یہ لوگوں کے میرج فنکشنز میں جانے کے پیسے چارج کرتے ہیں, اور کہ جی اتنی اپیئرنس نہیں. پھر یہ کہ اگر شاہ رخ خان نے وہاں پہ ڈانس کرنا ہے تو اس کی ایک الگ جو ہے نا اس کی رقم ہوگی, پھر اس کے لیے کوریوگرافر ہوگا, پھر اس کے لیے پوری ارینجمنٹ ہوگی جو اس کی ڈیمانڈ ہوگی اس کے مطابق, اور وہ پے کیا جائے گا اس کو. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر, میں واپس آتا ہوں کہ جاپان کو آپ لے لیں یا یورپ کو آپ لے لیں, کہ اگر یورپ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اب نفسیاتی طور پہ اتنا اکیلا ہو گئے ہیں, اکیلے پن کا شکار ہو گئے ہیں. کوئی اپنے مچھلیاں رکھ کے ان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, کوئی اپنے درخت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. کتا جو ہے یا بلی وہ تو باقاعدہ گھر کا فرد ہوتا ہے, اور اس سے زیادہ اگر نہ بھی ہو تو. اور بہت سے ایسے بھی ہمیں انسٹنسز ملے ہیں کہ جہاں پہ کوئی مرنے والا اس نے ساری جائیداد کتے کے نام کر دی, اور یہ ایکچوئل ایسے واقعات ہوئے ہیں یورپ میں بہت, کیونکہ وہی ان کا کمپینین ہے, وہی ان کے قریب ہے, اسی سے وہ باتیں کر رہے ہیں, اسی کے ساتھ وہ واک کر رہے ہیں, اسی کے ساتھ آ جا رہے ہیں, اسی کے کھانا بنانا یہ وہ, اس میں ان کو ایک وہ جو ہے کمیونیکیشن جو ہے ان کا اور کانٹیکٹ جو ہے وہ وہیں پہ. لیکن ہندوستان کے اندر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اکیلے پن کو دور نہیں کر رہے, یہ لوگوں کی آپ سمجھیں ان کے اندر جو اینیمل ہے اس کو ٹارگٹ کر کے اس کو کمائی کا انہوں نے ذریعہ بنا لیا. اور اس میں سب سے زیادہ کیا ہو رہا ہے, ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں, خاص طور پہ خواتین کے ہیومن رائٹس. اور میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, میں آپ کو بلکہ ارج کروں گا کہ آپ بھی جائیں گوگل پہ جا کے آپ اس کی تحقیق کریں, اور مجھے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کے خیال میں کہ واقعی ہندوستان میں جو ہے اتنی زیادہ اگر خواتین کے اوپر خاص طور پہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں تو اس کو ہم کس کس طرح سے اجاگر کریں تاکہ دنیا کو ان کا اصلی چہرہ اور مکروہ چہرہ جو ہے وہ نظر آئے. اس ویڈیو کو شیئر کریے گا اور اس ویڈیو کو نیچے کامنٹ ضرور کریے گا. اینڈ انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.